جناب عالی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے میں پہلی ہی تقریر میں بتا چکا تھا کہ اس کے اوپر بھی الگ کتابیں لکھی گئی، اور یہ جس طرح اس کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا، علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اسی کے اندر 14 معصوم کے نام بھی ہیں۔ عدد میں بتا چکا پہلے دن کہ جتنے عدد پنجتن کے ہیں اتنے ہی حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہیں، اور اس کا مجموعی عدد بھی 5 بنتا ہے۔ مجموعہ اس کا جو عدد بنتا ہے، ایک الف کھا کر 786 کر دیا، 786 نہیں ہے، یہ 788 ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 2 الف کھا گئے، رحمان کا الف نہیں لکھا، انہوں نے کہا وہ چھوٹا الف ہے اس کو نہ گنو۔ تو اس طرح یہ اپنی اپنی ظاہر ہے کہ علمی بصیرت ہے، ایک دیکھیے لکھے گا تو دوسرا اعتراض کرے گا، یہ سب کتابوں میں ہوتا آیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ اگر امام کہہ رہے ہیں کہ شتر مرغ کا گوشت حرام ہے، اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی کو یہ شوق ہو گیا کہ کراچی میں وہ شتر مرغ کا فارم لگا لے۔ اب کئی سال کے بعد بچے اتنے انڈے نکلے کہ فارم بھر گیا۔ ابھی تو نے پالا کیوں تھا شتر مرغ؟ شتر مرغ کا کام کیا ہے بھائی؟ وہ کوئی سڑکوں پہ بھی نہیں ٹہل سکتا، ٹریفک اتنا ہوتا ہے، یا تو زو میں رکھا جاتا ہے، وہ اڑ بھی نہیں سکتا کہ گھروں میں پالیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 120 میں بتائیے شتر مرغ رہے گا تو ہم کہاں رہیں گے؟ وہ تو قبضہ کر لے گا، پورے گھر پہ شتر مرغ رہے گا، ایک طرف اس کی بیوی رہے گی، وہ رہے گا، پھر بچے ہوں گے، ایک جگہ انڈا دے گا، 4 کمرے 3 کمرے ہوتے ہیں 120 میں، ایک میں وہ ہو گیا، ایک میں اس کی بیوی ہو گئی، ایک میں اس نے انڈے دیے، اور پھر بچے نکلے تو سارے کمرے میں اس کے بچے گھوم رہے ہیں، ہم رہیں گے کہاں؟ اگر فارم سے ایک شتر مرغ لے آئیں تو اس نے کہا بھائی پل بل تو سکتے نہیں، رمضان میں سب کو کھلاؤ۔ لوگ شتر مرغ کا نام سن کے خوب مجمع کریں گے۔ تو ہمارے ظفر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں جے ڈی سی کے، بہت ہی ماشاءاللہ، اور ان کا چھوٹا بھائی تو بہت ہی اچھا اور بہت قریب ہے ہم سے، اس لیے کہ اس نے گولڈ میڈل یونیورسٹی سے لیا اور کتاب لکھی، اور دوسری کتاب لکھ رہا ہے، اور ایک کتاب انچولی سادات کالونی کی عزاداری پہ بھی وہ لکھ رہا ہے۔ تو وہ میرے رابطے میں ہے۔ ظفر کا چھوٹا بھائی اون جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے۔ عقل مند ظفر بھی ہیں، لیکن اب یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں ظاہر ہے کہ شتر مرغ کا مسئلہ جو ہے، امام محمد باقر اسلام نے پوری فہرست، اس کتاب کا ترجمہ لمن یحذر الفقیہ اردو میں بھی ہو گیا، اردو ہی والوں نے اردو سے نکال کے، اگر عربی میں ہوتی تو پتہ بھی نہ چلتا کہ خرگوش کے ساتھ اور شاہی کے ساتھ اور کوے کے ساتھ اور چیل اور گدھ کے ساتھ شتر مرغ بھی حرام ہے اور مور بھی حرام ہے۔ جو حلال جانور ہے وہ حلال ہیں، جو حرام ہے مولا علی نے ان کی پہچان بھی بتا دی ہے۔ کھانے میں جو پرندے اپنے پنجوں کو استعمال کریں، پنجے سے نوچ کے کھائیں، وہ سب حرام ہے۔ اور جو چگتے ہیں، کبوتر ہو گیا، چڑیا ہو گئی، جو اپنے پنجے کو رزق میں پنجہ نہیں لگاتے، وہ حلال ہیں۔ گویا اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے ولایت علی قبول کیا۔ اور جو جانور پنجے سے کھاتے ہیں پرندے، انہوں نے ولایت علی مانی نہیں، اس لیے ان کو ہمارے پیٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے، ورنہ ولایت علی پہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو جناب علی معصوم نے جسے حلال کیا وہ حلال رہے گا، اور معصوم نے جسے حرام کیا وہ حرام رہے گا۔ رسول اللہ نے یہ سب کچھ غدیر کے خطبے میں بتا دیا تھا کہ آج سے قیامت تک جو کچھ میں نے سنا دیا ہے، جس کو میں نے حرام کیا ہے وہ حرام رہے گا، اور جسے میں نے حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا۔ اور بعد میں کسی نے یہ کہا، جس نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اس نے کہا میں رسول کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کروں گا۔
میں کروں گا، علانیہ اس نے کہا اور کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو پاکستان کی بات شروع کی، پاکستان بنا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، تو جناب علی ہوتے ہوتے آخر میں انہی کا قبضہ ہو گیا، قرآن کافی کا۔ اور بنانے والے چپ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھیا ہم نے بنا دیا، تم لے لو چلاؤ۔ اب چونکہ انہوں نے چلانا، تو اب صورتحال 70 میں یہ ہو گئی کہ بھائی یہ شیعوں نے مجلسیں بہت بڑھا لی ہیں، بے انتہا مجلسیں کرتے ہیں، جب دیکھو تب 14 معصومین بھوکے سویم ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اخبار میں بھی آ چکا، یہ نیٹ پر بھی پڑا ہوا ہے۔ جلوس بہت بڑھا لیے ہیں، جس روٹ پہ دیکھو راستہ بند کروا دیتے ہیں، جلوس کم کیے جائیں، مجالس کم کی جائیں۔ تو اب ظاہر ہے قانونی طور پہ اگر روکیں گے تو فسادی صورت ہوگی، تو اس کو آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ کہ بھائی یہ ہے کہ جس محلے میں زیادہ عزاداری ہوتی ہے پھر وہاں کرکٹ میچ لے آؤ اور ایسے ٹرسٹ لے آؤ کہ جو ولایت علی کے خلاف ہوں، اور وہ کہیں یہاں یہ سب اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہوگا اور تشہد میں علی ولی اللہ نہیں ہوگا، اور یہ سب بحثیں اٹھا دیں تاکہ مومنین کے حصوں میں بٹ جائیں اور سب خوف زدہ ہو جائیں، اپنے گھر بیٹھ جائیں۔ میں بار بار کئی برس سے کہہ رہا ہوں، پھر میری بات کو سن لیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہاں جو حاکم کا مذہب ہوگا وہی عوام کا مذہب ہوگا، تو بچوں کو جھگڑوں میں ڈالنے سے ان کی تعلیم میں خلل پڑے گا۔ اس لیے تمام شیعہ حضرات فارم بھر کے اس میں یہ لکھ دیں ہم سب آپ کے ساتھ اہل سنت ہیں، اور جو جو آپ کرتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم شیعہ ہو گئے، ہم پاکستان میں سب ایک ہیں، اور کورٹ میں کاغذ داخل کرا دیجئے تاکہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ روتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، کالے کپڑے، ارے چھوڑیے، ان کے کالے کپڑے بکنے ہی نہ دیجئے، سفید پہن لیجئے، اپنے آپ کو چھپا لیجئے، تقیہ کر لیجئے۔ یہ ہو چکا ہے ایران میں، عراق میں، ہندوستان میں تقیہ ہوا، تمام سادات بھی اہل سنت ہو گئے۔ شاہ جہاں کے دور تک رہے، بارہ کے سارے سید جو تھے وہ مغل دور میں اہل سنت تھے، اور ہماری نماز ایک ہی ہوتی تھی جمعے کی، سب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور فقہ بھی ایک تھی۔ اس کے بعد جب اودھ کی حکومت بنی تو آصف الدولہ اور شجاع الدولہ نے فقہ شیعہ کو الگ کیا اور نماز جمعے کی الگ کی، انہوں نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھو۔ تو 250 سال پہلے ہم سنیوں سے الگ ہوئے، وہ بھی لکھنؤ کی وجہ سے۔ یہ لکھنؤ نے کیا سب کچھ، ورنہ ہم لوگ سب ایک تھے، اتحاد تھا ہمارا۔ اب یہ لکھنؤ کو ہم کیا گئے کہ ہمارا اتحاد ختم کیا اس لکھنؤ میں، ورنہ ہم لوگ ایک تھے۔ اور یہ بھی معاہدہ ہو گیا تھا کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، یہ بھی معاہدہ یہاں بھی ہو گیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ یہ جھگڑے وگڑے نہ ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن میں اپنے مجمع پہ نہیں مجبور کروں گا کہ پہلے آپ فارم بھریے، پوری قوم بھرے، جب وہ داخل کر دے اس کے بعد ہمارے سامعین آئیں گے اور کہیں گے آپ سب ایک ہو گئے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار فون پہ، اس قول کی وضاحت تو کیجئے، مولا نے کیا کہا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو؟ ارے جس پہ احسان کرے گا وہ شر کیوں کرے گا؟ وہ تو آنکھیں جھکائے رہے گا۔ نہیں، اسے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت ہمیں ان سے 100 روپے لینے پڑے، دل میں کینہ آتا ہے۔ یہ بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس تجربے سے گزر چکے کہ نہیں؟ سب گزر چکے ہیں۔ جن جن کو بتایا سکھایا آپ نے، انہی نے آپ کے ساتھ۔ مولا علی کا قول غلط ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نماز میں پڑھا جائے۔ جب
پتہ چلا رسول اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کا نام آتا ہے، تو معاویہ نے کہا کہ نماز سے بسم اللہ نکال دو، بغیر بسم اللہ کے سب کچھ پڑھو۔ حدیث موجود ہے، اور پڑھنا تو چپکے سے پڑھنا، اور ہمارے ائمہ نے کہا جب پڑھو بسم اللہ زور سے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سب سامنے کی باتیں ہیں، تجربے کی باتیں ہیں۔ اب یہ باتیں، حدیثیں، یہ سب آپ کو ترک کرنا پڑیں گی جب اتحاد ہو جائے گا۔ تو اب جلدی جلدی سب سن لیجئے تاکہ کچھ محفوظ ذہن میں رہ جائے۔ جب سب اہل سنت ہو جائیں گے تو کچھ چیزیں ہماری یاد رہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہم خود بھی ہوں گے، ہم بھی فارم بھریں اتحاد کے لیے۔ اس لیے کہ کوشش یہ ہے کہ امام باڑے بند کر دیے جائیں اور عزاداری بند کر دی جائے، جلوس بند کر دیے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے انتظام یہ کیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ٹرین چلے گی نیو کراچی سے لے کے اور جانے کہاں تک، ٹاور تک، ایسے بنا دیا انہوں نے ٹرین کے لیے پل کہ اب جلوس جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا، یا ادھر چلے یا ادھر چلے، اور پتلی سی گلی سے نکلے، اور جگہ جگہ کھود دیں سڑکیں۔ تو اب روٹ آ گیا ہے نقشے میں، فیس بک پہ آ گیا ہے کہ آپ کا نشتر پار کا 21 کے جلوس جو ہے اس کا روٹ بدل گیا، اس لیے کہ نمائش پہ کھدائی ہوئی ہے۔ اب جلوس جو ہے، جو بتا رہا ہے کمپیوٹر، اس کے مطابق بتا رہا ہوں، نقشہ آ رہا ہے کہ وہ نشتر پار سے جلوس ہو کے نوائے وقت کا آفس جو ہے وہاں سے نکل کے قائد اعظم کے مزار کے سامنے نکل کے، قائد اعظم کے مزار کے سامنے سے ہو کے جو ساروں کا امام باڑہ کبھی بنا تھا، پیچھے وہ جو جیٹ لائن کی سڑکیں جاتی ہیں جہاں صدر میں جا کے وہ نکلتا ہے، ادھر کہیں وہ جو امپریس مارکیٹ کہلاتی ہے جو خود کا گئی ہے، جو وہ بھی کھود دی گئی، ادھر سے نکل کے پھر ادھر پیچھے سے آئے گا۔ اب امام رضا علیہ السلام کے روضے، وہ امام باڑے کے سامنے نماز نہیں ہوگی، اب کہیں اور اندر جا کے گلی ولی میں ہوگی، کچھ ہوگا، اور وہ روٹ بدل دیا۔ تو اب یہ سب روٹ آپ کے بدل رہے ہیں، آپ کے راستے بدلے جا رہے ہیں۔ اور جب دین کے راستے بدلے جا رہے ہیں تو جلوسوں کے راستے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں، اور میں انتظام کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میں بھی اتحاد کا داعی ہوں اور اتحاد کروں گا۔ میں لڑوں جھگڑوں گا نہیں بھائی، مجھے جو کرنا تھا میں نے اپنا 50 سال میں سارا کام کر لیا، کتابیں لکھ دیں، جو لکھنا تھا لکھ دیا ہے، میرا عقیدہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہم لکھ کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ بھی مظلوم، میں بھی مظلوم، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے پورا امن ماتمی اور عزادار کچھ کر ہی نہیں سکتے، بس اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرتے رہے۔ ہم 1400 برس سے، ہم تو مباہلے کی طرح ہیں کہ آیت آ جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے بھئی فیصلہ ہم سچے جھوٹوں کا کر دیں گے، تو ہم ابھی تک مباہلے میں بیٹھے، ہم مباہلے میں بیٹھے ہیں چپ چاپ۔ اب مقابل بھی چپ ہی بیٹھا رہے، جھگڑا نہ کرے، فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ اس نے امام صادق علیہ السلام سے آگے کہا مولا ہے تو میرا دوست، میں کہتا ہوں علی کی شان میں یہ آیت آئی، کہتا غلط ہے ہی نہیں، کچھ حوالہ دے دیتا کہ یہ لکھا ہوا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، نہیں یہ بھی نہیں، میں علی کا معجزہ سنا، کہتا یہ بالکل نہیں، غلط ہے، میں کوئی واقعہ سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، کہتا غلط ہے۔ کسی چیز کو مولا قبول ہی نہیں کرتا مولا کی شان میں، اور دوست بنا ہوا ہے۔ امام نے کہا اچھا اب دیکھو ایسا کرنا، اب اس سے تم بحث نہیں کرنا، بحث ہو چکی، بحث نہیں، اب یہ کرنا کہ اس کو لے کے ایک دن باتوں باتوں میں لگا کے کسی میدان میں جانا کہ جہاں پر بلند کوئی پہاڑی مقام ہو، ٹیلا بنا ہو، اس کے اوپر اس کو باتیں کرتے ہوئے چڑھ جانا کہ اور ذرا اس پہ سیر کریں۔ جب اوپر پہنچ جانا تو اس کا ہاتھ جو ہے خوب مضبوط ایسے پکڑنا کہ وہ چھڑا کے بھاگنے نہ پائے، روز زور سے پکڑے رہنا، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے پھر یہ کہنا کہ جتنے فضائل ہم نے علی کے سنائے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور جتنے واقعات سنائے ہیں، اگر وہ سب غلط ہیں
تو آسمان سے مجھ پر آگ گرے، اور اگر تو جھوٹا ہے اور ولایت علی کا انکار تو تجھ پہ آگ گرے، بھاگ نہیں۔ اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا ہاتھ چھڑا کے، تم بھاگنے نہیں دینا، آسمان سے فیصلہ آئے گا۔ ہم تو امام صادق کی ایسی بات پہ بیٹھے ہیں کہ جو سچے ہیں وہ بھی کھل جائے گا، جو جھوٹے ہیں وہ بھی